آج کی یہ ویڈیو آپ سن کر یقیناً حیران رہ جائیں گے، کیونکہ آج ہم اس روزے کی کہانی سننے جا رہے ہیں جس کی شروعات صرف امت محمدیہ سے نہیں بلکہ انسانیت کی شروعات سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روزہ تو ہمیں رمضان میں رکھنے کا حکم ملا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا پہلا روزہ کس نے رکھا تھا؟ آدم علیہ السلام نے یا پھر کسی اور نے؟ اور اگر روزہ پہلے سے تھا تو پھر رمضان میں ہی کیوں فرض ہوا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم جاننے والے ہیں کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ وہ راز ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جہنم سے دور رکھ کر جنت میں ٹھہرایا تو وہاں ہر نعمت موجود تھی، کھانے کی، پینے کی، سکون کی، لیکن ایک چیز کی ٹریننگ وہیں سے شروع ہو گئی تھی، وہ تھی صبر کی ٹریننگ، کیونکہ روزہ اصل میں صبر کی ٹریننگ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے، جسے ایام بیج کہا جاتا ہے۔ 13 تاریخ، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، یہ وہی روزے ہیں جو آج بھی سنت ہیں، یعنی روزے کی بنیاد انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے رکھی جا چکی تھی۔ پھر وقت گزرا، نوح علیہ السلام آئے، ان کی امت پر بھی روزے کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل پر بھی روزے فرض تھے۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ تو اتنا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ایک دن روزہ، ایک دن چھوڑنا، یعنی روزہ صرف ایک امت کی عبادت نہیں، یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ پہلے روزے الگ الگ دنوں میں ہوتے تھے، الگ الگ طریقوں سے ہوتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ نعمت دینی چاہی جو کسی اور امت کے ساتھ ایک مہینے کی شکل میں نہیں ملی تھی۔ 2 ہجری مدینہ المنورہ بدر کی جنگ سے کچھ دن پہلے ایک آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت سنتے ہی صحابہ اکرام رو پڑے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص بلاوا ہے۔ سوچئے، نماز معراج کی رات فرض ہوئی، لیکن روزہ زمین پر فرض ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ زمین پر رہنے والے انسان کو آس پاس کی طرف اٹھانے کے زمین میں رہنے والے انسان کو آسمان کی طرف اٹھانے کے لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ کیوں چنا گیا؟ کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، یعنی جس مہینے انسانیت کو ہدایت ملی، اسی مہینے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کی ٹریننگ دی گئی۔ صحابہ اکرام جب پہلا رمضان آیا تو ان کی حالات الگ الگ تھی، دن بھر پیاس، بھوک، لیکن چہرے پر نور، رات کو تراویح، قرآن، آنسو۔ ایک صحابی کہتے تھے، ہمیں رمضان کا انتظار 6 مہینے پہلے سے رہتا تھا اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک روتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا یہ مہینہ گناہ دھونے کا ہے، جنت کے دروازے کھولنے کا ہے، جہنم کے دروازے بند کرنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اتنی بڑی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو روزہ صرف بھوکے رہنے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ روزہ دراصل پیٹ کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ جب انسان پیاسا ہوتا ہے اسے پانی یاد آتا ہے، لیکن روزے میں انسان پیاسا ہو کر بھی پانی سامنے دیکھ کر بھی چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے؟ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے زبان کا روزہ نہیں رکھا، آنکھوں کا روزہ نہیں رکھا، دل کا روزہ نہیں رکھا۔ پہلے روزے کی فرضیت کا منظر بہت عجیب تھا۔ صحابہ کے گھروں میں کھانا کم تھا مگر روزے پورے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کھانے کی بھرمار ہے مگر روزے بھاری لگتے ہیں۔ رمضان اس لیے دیا گیا تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اصلی بھوک پیٹ کی نہیں، اصلی بھوک روح کی ہے۔ ایک بوڑھے صحابی روزے میں اتنے کمزور ہو جاتے کہ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ لوگ کہتے آپ بوڑھے ہیں، وہ کہتے اللہ نے بلایا ہے، میں کیسے منع کر دوں۔ یہی تھا روزے کا جذبہ۔ اور پھر بدر کی جنگ، صحابہ روزے میں تھے، پیاسے تھے، لیکن اللہ نے 313 کو ہزاروں پر جیت دی۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اب سوچئے، اگر روزہ اتنا طاقتور ہے کہ جنگ میں فتح دلا دے تو ہماری زندگی کیوں نہیں بدل سکتا؟ روزے کی شروعات انسان کو فرشتہ بنانے کے لیے ہوئی تھی تاکہ وہ اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ جائے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن غصہ نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، گالی نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہماری زندگی وہیں رہتی ہے۔ روزہ اس لیے فرض ہوا تھا کہ انسان بدل جائے۔ اور سب سے حیرت کی بات، روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ دکھاوا نہیں ہے، یہ صرف اللہ اور بندے کے بیچ کا راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی اور رمضان میں مکمل ہوئی۔ آج اگر ہم سمجھ جائیں کہ روزہ بھوک نہیں، اللہ کی طرف کا سفر ہے، تو رمضان ہماری زندگی بدل دے گا۔ ورنہ بھوکے تو غریب بھی رہتے ہیں مگر روزے دار نہیں ہوتے۔ روزے دار وہ ہیں جو بھوک میں بھی اللہ کو یاد کریں، پیاس میں بھی صبر کریں اور گناہ سے بھی دور رہیں۔ رمضان آنے والا ہے، اگر ہم اسی طرح استقبال کریں جیسے صحابہ اکرام کرتے تھے تو یقین مانیے یہ رمضان ہمارا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بہتر بھی۔ روزے کی شروعات ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہوئی تھی کہ انسان خود کو پہچان لے کہ وہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور جب عید آئے تو ہمیں سمجھ آئے کہ خوشی صرف کپڑوں کی نہیں، گناہوں کے معاف ہونے کی ہے۔ روزے کی کہانی آدم سے شروع ہوئی اور ہماری قبر تک جائے گی۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس کہانی کا حصہ بن پائیں گے؟ آج آپ نے جانا کہ روزے کی شروعات صرف رمضان سے نہیں بلکہ انسانیت کی شروعات سے ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے روزہ رکھا، اور آج وہی روزہ ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اب ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، جب پہلا روزہ اس نیت سے رکھا گیا تھا کہ انسان اپنے نفس پر قابو پائے، تو کیا ہمارا روزہ بھی وہی کام کر رہا ہے، یا پھر ہم صرف بھوکے رہ کر افطار کا انتظار کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، بھوکے تو غریب بھی رہتے ہیں مگر روزے دار صرف وہ ہیں جو اللہ کے لیے بھوکا رہے۔ رمضان آنے والا ہے، پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو یا ایک نیا موقع۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی بدل دے تو آج سے ہی نیت کیجئے۔ اس بار روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں کا، زبان کا، دل کا بھی ہوگا۔ اور جب عید آئے تو ہمیں نئے کپڑوں کی خوشی نہیں بلکہ اپنے گناہوں کے معاف ہونے کی خوشی ہو۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو ہماری اس ویڈیو کو کسی اپنے تک ضرور پہنچائیے۔ کیا پتہ اللہ آپ کے ذریعے کسی اور کی زندگی بدل دے۔ اور کمنٹ میں لکھیے، اس بار میرا روزہ بدلے گا۔ اور ہمارے چینل جعفری وائس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ رمضان کی ایسی ہی حقیقتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ ہمیں اصلی روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔